سنت کہ بیٹھ کر پیا جائے اور 3 گھونٹ میں 3 سانس میں پیا جائے، یہ سنت ہے۔ لیکن زمزم شریف کے پانی کے لیے مسئلہ بدل گیا۔ جب زمزم شریف کا پانی پیئے تو کھڑے ہو کر پیئے اور سانس لے کر نہ پیئے، ایک سانس میں گھٹ گھٹ کر کے جتنا پی سکتے ہو پیتے رہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں شفا ہے۔ زمزم کا پانی ہو گیا تھا اور اس کے بعد جب زمزم کا پانی نکلا تو ظاہر ہے پرندے اڑنے لگے، تو قافلے جو گزرتے تھے انہوں نے کہا او ہو یہ تو یہاں پانی ہے، تو قافلے وہاں آنے شروع ہوئے، آہستہ آہستہ بچ گئے۔ بنی جرہم قبیلہ یہ سب کے سب آ کر وہاں آباد ہو گئے، ان سے پھر رشتہ داریاں شروع ہو گئی، مکہ معظمہ میں تھوڑی بہت آبادی ہو گئی۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ تشریف لائے، بی بی صاحبہ سے فرمایا کہ بچے کو تیار کر دو۔ کہاں جانا ہے؟ کہا دوست کے پاس جانا ہے۔ اچھا ضرور، بچے کو تیار کر، اچھے کپڑے پہناؤ، اچھے کپڑے پہنا دیے۔ شاید میں ایک رسی بھی دے دو۔ اچھا رسی، یہ عجیب بات ہے، آپ دوست کے پاس تشریف لے جا رہے ہیں تو رسی کی کیا ضرورت ہے؟ اور کہا ایک چھری بھی دے دو۔ لیکن بھارت بی بی صاحب اطاعت گزار، فرما بردار، وفا شعار، جنتی بیوی، جیسے آپ کا حکم، رسی بھی دے دی، چھری بھی دے دی، بچے کو تیار بھی کر دیا، سب پہنا دیا، تشریف لے گئے۔ بچے کو ساتھ لیا، اب ساتھ لے کے شہر مکہ سے نکل رہے ہیں۔ اب تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر، آرام سے پیدل بھی جا سکتے ہیں، 4 کلومیٹر کے فاصلے پر وادی مینا آ جاتی ہے۔ جیسے مکہ معظمہ شہر سے باہر نکلے، اسی ہاتھ پر مینا شریف آتی ہے اور الٹے ہاتھ پر وہ غار ہے، غار حرا جس کو کہتے ہیں، جہاں پہلی وحی آئی اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں عبادت فرماتے تھے۔ تو الٹے ہاتھ پر ایسی ہاتھ پر سامنے مینا نظر آتا ہے۔ اب آپ چل رہے ہیں تو آپ نے بیٹے سے فرمایا، چھوٹے صاحبزادے ہیں، 12 سال 13 سال کی عمر ہے، رب العالمین، اب یہ پوری شکایت قرآن مجید و فرقان حمید میں مکالمہ، باپ اور بیٹے کا مکالمہ۔ رب العالمین جل جلالہ عما والو ارشاد فرماتا ہے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ بیٹے، ہاتھ پکڑو کے چل رہے ہیں، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے، اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا اور میں نے یہ دیکھا کہ میں تم کو خواب میں اللہ کے حکم سے ذبح کر رہا ہوں۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ انظر، غور کرو، ماذا تری، کیا رائے ہے تمہاری، کیا کہتے ہو؟ اللہ اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ 12-13 سال کی عمر ہے اور ابا نے یہ سوال کیا کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، یہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، اب میں اس حکم کی تعمیل میں تم کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں، تو کیا رائے ہے تمہاری؟ بیٹے کا جواب سنیے۔ رب العالمین جل جلالہ عما والو ارشاد فرماتا ہے قال یا، ایک جواب دیا، بیٹے نے جواب دیا، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے والد، اے میرے ابا، یا ابت، اے میرے ابا، افعل ما تؤمر، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اس کو پورا کر دیجیے۔ آپ مجھ کو انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے۔ افعل ما تؤمر، آپ کیجیے، یہ جان دی ہوئی اسی کی ہے، اس کی راہ میں اگر اس کی رضا یہی ہے، جب اللہ کی رضا یہی ہے تو آپ اس کے حکم کے مطابق بغیر کسی جھجک کے مجھ کو اس کی راہ میں قربان کریں۔ اللہ، یہ جواب سن کر آپ مسرور۔ رب العالمین
ابراہیم جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے فلما اسلم وتله للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم اصدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. اے ابراہیم آپ لے گئے لٹا دیا تو میں رسی سے باندھ دوں؟ کہا کہ نہیں ضرورت نہیں ہے آپ ذبح کیجیے لٹا دیجیے ذبح کیجیے. کیا ہے ذبح کیجیے. چھری بڑی تیز تھی بہت تیز چھری نہیں چل رہی. آپ ہمارے ابا جلدی کیجیے ابا اللہ کے حکم کی تعمیل میں جلدی کیجیے چھری نہیں چل رہی. بیٹے چلا رہا پھر چلائی نہیں چلی. غصے میں آ کے چھری کو پھینکا پٹکا جسے کہتے ہیں پٹکا. تو چھری سے آواز آتی ہے وہ گویا ہوئی. مفسرین فرماتے چھری گویا ہوئی. کہا آپ ایک مرتبہ ذبح کرنا چاہتے ہیں 70 مرتبہ اللہ کا حکم ہے کہ خبردار ابراہیم اسماعیل ذبیح اللہ کی گردن کٹنے نہ پڑے سب نہ پڑ سکتا. اب بتائیے اللہ کے حکم کی تعمیل کروں یار. چھری کا کام ہے کاٹنا میں تو تیار ہوں. اللہ کا حکم ہے خبردار. اسی وقت جبرائیل علی نبینا مختصر میں یاد کر رہا ہوں جبرائیل تشریف لائے دندے ہاتھ میں ساتھ میں. ارشاد فرمایا رب العالمین ارشاد فرماتا ہے صدقت الرؤیا آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا. آپ اللہ کے خلیل ہیں آپ اللہ کے دوست ہیں. آپ نے دوستی کا حق ادا کر دیا کہ آپ کا محبوب بیٹا جو بڑی آرزو کے بعد پیدا ہوا تھا اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے آپ لے کر آئے.